يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بہت ہی معزز، محترم اور جمعہ کے باسعادت اور خوش نصیب قسمت کے دھنی بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کے نونہالوں اور قوم کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم پر بہت احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، انسان بنایا. انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت اور سب سے مضبوط سانچے اور ڈھانچے میں ہم کو ڈھال دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جتنے انسان ہیں دنیا میں سب کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بہت مقام دیا ہے. ہر انسان کی عزت ہونی چاہیے. کوئی بھی منشیہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، کسی بھی ورگ کا ہے اور کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، دنیا جہان میں کہیں بھی بستا ہے، افریقہ کے صحرا میں رہتا ہو یا ہندوستان کے پہاڑی علاقوں میں آدیواسی ہو یا امریکہ کے ایوانوں میں رہتا ہو یا کسی بڑی سے بڑی دینی مجلس میں رہتا ہو، سب انسان عزت کے لائق ہے، سب احترام کے لائق ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا جتنے آدم کی اولاد ہیں ہم نے سب کو مقام دیا ہے، سب کو عزت دی. اما شاکرا و اما کفورا. کچھ ہیں جو اس عزت کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میرا مقام ہے، اس کو گرانا نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اس عزت کو بچا کے رکھنا ہے. جیسے کسی کے پاس پیسہ مال آتا ہے تو چاہتا ہے کہ بچا کے رکھوں، یہ مال رہے، مجھ کو فائدہ بھی پہنچے، بچا بھی رہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاؤ. اما شاکرن، وہ اس مال کی قدر کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. اسی طریقے سے تندرستی ملی تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے کرسی ملی، مقام ملا، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. علم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور علم سے بڑھ کر کے کوئی دولت تو ہے نہیں. سب سے بڑی چیز جو انسان ہونے کے بعد سب سے اونچا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. علم کی بنیاد پر انسان کہیں کہیں نیچے نظر آتا ہے تو علم ہو گیا تو اور اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ اونچا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی کہ وہ اس علم کے ذریعے سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. یہ عزت، یعنی اللہ نے عزت دی، مقام دیا تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے.
اور یہ شکر گزاری ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی جتنی چیز بھی لے لیں، ایمان دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو گویا کہ ایمان کو بچائے، وہ ایمان کو پھیلائے وہ، اور اس طریقے سے اس کی بزرگی برقرار رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، انسان تو سب احترام کے لائق ہے، سب مانوتا کیا، سارے مانوتا والے مانیتا پراپت ہے، ان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ تم کون ہوتے ہو گھٹانے والے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اب ایمان لے آیا، اللہ والا رہا، عقل سے کام لیا، اللہ نے جو علم کی دولت دی اس کو ایمان کی، تو اس پر ڈٹا رہا، اس کو مانا، اللہ کو پہچانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ تو والذین، اور کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، لیکن ایمان والے تو اب سب سے بلند ہو ہی گئے، ان کو جو عزت ملی تھی اس میں بڑھوتری ہو گئی، زیادہ ہو گیا، وہ بڑھ گئے اوروں سے۔ لیکن اس میں سے جو کو ان مومنوں میں سے بھی جس کو علم دیا گیا ہے، وہ ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ انسان احترام جو ہے، انسان کا مقام ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہے، گھٹنے کے لیے نہیں۔ ایک تو اللہ نے اونچا بنایا، عزت دی، اور دوسرے اوپر سے ایمان جس کو مل گیا تو اور اونچا ہو گیا، اور اس کے بعد علم والا ہو گیا تو اور اونچا ہو گیا۔ جو جہاں اونچا تک پہنچ سکتا ہے پہنچے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر روز روز بڑھانے کی، اس کو پہنچانے کی، اس کا حق ادا کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ جیسے ہی انسان اپنے آپ کو بھلاتا ہے، انسان نے عقل سے پیدل ہو گیا، وہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کو وہ ذلیل کر رہا ہے، اس لیے کہ پیسے میں اس سے کم ہے، اس لیے کہ علم میں اس سے کم ہے، اس لیے کہ وہ منصب اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے وہیں سے انسان گرنا شروع ہو گیا، وہ دوسروں کو نہیں گرا رہا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا، وہ اب خود گرنا شروع ہو گیا۔ یہاں بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اب وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ عقل دے دی تو اب اپنی چودھراہٹ میں دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے۔ وکیل ہو گیا، اب وکیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفیل ہو گیا، اب کوئی اونچ نیچ ہوگی زمین میں، رشتہ داری میں، حصے بکھرے میں، تو اب یہ وکیل ہے تو اب صحیح انصاف سے سب کا حق دلائے گا۔ ہم جاہل ہیں، نہیں جانتے کہ بیٹا بیٹی کا کتنا حق ہے۔ اب ہمارے جیسے کم پڑھا لکھا آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا کہ بیٹی کے لیے ایک فراق خریدو، ایک سلوار سمیز خریدو، اور بیٹے کے لیے کتنا خریدو؟ 2 کرتا پیجامہ خریدو۔ کہے گا کہ قرآن میں لکھا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، علم نہیں ہے اس کے پاس پورا، تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑکی کے 2 گنا لڑکے کو ملے گا۔ اب دیکھیے یہ جہالت، وکیل آئے گا تو کیا کہے گا؟ وکیل کہے کہ نہیں بھائی، تم نے قانون آدھا پڑھا ہے، سنویدھان کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، ہم پڑھا ہے قرآن کو، ہم بتاتا ہے تم کو۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ تو مرنے کے بعد ہے، ابا جب مر جائیں گے تو کیا کریں گے ورثہ؟ 2 بیگھا 3 بیگھا زمین میں سے ایک بیٹی ہے تو اس کو 1 بیگھا دے دیں گے، 3 کوٹھری ہے تو کتنا دے دیں گے؟ 1 کوٹھری اس کو دیں گے، اور 2 کون لے گا؟ 1 بیٹا وہ لے لے گا۔ یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے، قرآن میں مرنے والی بات تم نے چھوڑ دی کہ جب منے تب ایسا کرے گا۔ زندگی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 1 کرتا اس کے لیے اور لڑکی کے لیے 2، 1 خریدا اس کے لیے 2 خریدا تو ظالم ہو، ایسا ظلم میں نہیں چلنے دوں گا۔ لا اشہد علی جور، کہا کہ بیوی نہیں مانی کہ بیٹے کو جا کر کے دے دیجئے، کچھ زیادہ حصہ دے دیجئے۔ تو آپ کوئی بھی چیز جب تک زندہ ہیں
जब तक मिठाई खरीद रहे हैं, जोड़े खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो जितना लड़के का उतने लड़की, फर्ज है बराबर करना, सबको बराबर देना है। तो देखा पढ़ने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हम वकील बनते हैं किस लिए, हम मौलाना किस लिए बनते हैं कि वो छुपाया हम एक और छुपा देते। वकील साहब आए तो उसमें भी कंसेशन करवा देते। तो ये इल्म हुआ कि जहालत हुई? ये जहालत है, इससे बड़ा दुष्ट काम नहीं। बल्कि लोग इसीलिए कह देते हैं कि जाहिल तुमसे बदतर है, तो आलिम आबिदों में जैसे अंजुम में कमर, बेअमल निकला तो फिर वो मौलवी खर हो गया। जैसे सूरज देखते ना, इस वक्त सूरज, सितारे नजर आ रहे हैं, कोई सितारा नजर आ रहा है दिन में? सूरज निकला सब डूब गए। रात को जब चांद निकलता है तो वो नजर आता है, सितारे झिलमिलाते हैं, ऐसे लगता अब डूब जाएंगे। तो वैसे ही आलिम आदमी, वैसे ही पढ़ा लिखा आदमी, वैसे ही मुसलमान आदमी तमाम इंसानों में क्या है? वो जैसे कमर, चांद और सूरज, वो आया तो सब ठीक है, वो बुलंद हो गया। लेकिन बेअमल अगर ये मौलवी निकल गया, मुसलमान अगर बेअमल निकल गया, तो वो मौलवी, वो मोमिन, वो मुसलमान क्या हुआ? हर गधे से भी बदतर हो। गर्ज सब मखलूक में इंसान बेहतर है, मगर हक से रूगर्दा हुआ तो सबसे बदतर हो गया। सारी मखलूक, सारे संसार में सबसे बेहतर कौन है? पढ़ा ना कुरान अभी मैंने, वलक़द करमना बनी आदम। सारे इंसान सबसे ऊंचे हैं, मकाम उनका सबसे अफजल हैं, लेकिन हक बात से, अल्लाह जल्ल शानहू से रिश्ता उसका कटा, अल्लाह की बात नहीं मानी, हक से रूगर्दानी कर ली, मुंह फेर लिया, सबसे बदतर है। सगो खिंजीर भी हैं तुझसे बेहतर, न जान उनको बुरा ऐ बेनमाजी। नमाजी नहीं पढ़ते। मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी कसौटी, ईमान की इसका सबसे बड़ा तराजू क्या है? नमाज है। तो कुत्ते और सूअर भी, ये जानवर, सूअर, खिंजीर और कुत्ता भी जो सबसे बदतर माने जाते हैं, वो भी क्या है? इस इंसान और मुसलमान से बेहतर है जो नमाज। सगो खिंजीर भी हैं तो इससे बेहतर, न जान उनको। देखा आपने, गोया के क्या है? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी कोशिश कोई करेगा, जितनी नेकियां करेगा, जितना ईमानदार बनेगा, जितना नमाजी बनेगा, जितना सच्चा और अच्छा पक्का मोमिन बनेगा, उसका दिल सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जमात के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जमीयत के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? सारे इंसानों के लिए धड़कता है, सारे इंसानों की भला सोचता है। तब क्या है वो? तब वो मुसलमान है, तब उसका मकाम है। और जैसे ही उसने छोड़ा, नमाज छोड़ दी, मकाम छोड़ दिया अपना, तो सबसे बदतर है, सबसे बुरा हो गया। सिर्फ नमाज छोड़ देने का और बकिया चीजें तो अल्लाह ताला का ये कानून है। अल्लाह तबारक ताला ने यही इंसान को मकाम दिया है, इंसान को ये सुझाया है। आदम अलैहिस्सलाम भी इसी तरीके से कहा कि जमीन में तो जो मिट्टी के जो खेती करता है, खेतिहर जो बन के रह जाता है, पक्का बेईमान हो जाता है। धीरे धीरे खेत ही में वो मिट्टी में मिल गया है। हाँ, ईमान उसको तगड़ा रखता है। जैसे ज़कात निकालता है, क्या हो गया वो? ओह माशाअल्लाह। ज़कात के अलावा भी वफी अमवालिहिम, उनके माल में ज़कात के अलावा भी क्या है? हक है। लिस्साइल वल महरूम, से मदरसा वाले जाकर मांगते हैं, अब भीख मांगने वाले गरीब जिनका पेट चलता है वो मांगते हैं। बेटी घर में पड़ी हुई है, बीमारी से करा रहा है, सिर्फ उसको नहीं देते हैं, महरूम। देखते हैं कि सोसाइटी में कौन आदमी है जो
कौन सी बुढ़िया है, कौन सा आदमी है जो भूखा प्यासा रहता है लेकिन हाथ नहीं पाए। लिस्साइल वल महरूम, ये करता रहता है तब वो सबसे अच्छा खेतिहर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दाना जो कीड़ा खा गया, जिसको बोया था, या आम जो ऊपर लटक रहा है, एक चिड़िए ने या एक चींटी ने उसमें से चख लिया, कहा कि सदका ही सदका है। ये किसको सदका मिल रहा है? दाना काट रहे, एक आम उसी दरख्त पर रह गया, छूट गया, भूल गए, नजर नहीं आया, या पहले ही चिड़िया ने खा लिया, ये मोमिन के लिए, खेतिहर के लिए सदका है। कितनी अच्छी चीज है ये। तो जमीन के चक्कर में जो पड़ जाएगा क्या होगा? वो बर्बाद होगा। ऐसे भी दुनिया कहती है कि जमीर एंड जन और जमीर, ये जन भी औरत के चक्कर में जो पड़ा बर्बाद होना है, जमीन के जो चक्कर में पड़ा बर्बाद होना है, और पैसों के जो चक्कर में जर, पैसा पैसा पैसा, माल माल माल, माली माली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माली माली यकुल इंसान माली। आदम की औलाद जो है इंसान, वो क्या कहते हैं? ये मेरा माल है, मेरा माल है, ये भी मेरा माल है। इधर गए तो प्लाट मेरा है, इधर गए तो बिल्डिंग मेरी है, इधर गए तो दुकान मेरी है, इधर गए तो फैक्ट्री मेरी है, इधर देखा तो नौकरी मेरी है, इधर तो मेरे बच्चों की चलती है। माली माली माली। अल्लाह ताला और कैसे इसको बढ़ा ले? और लैसा मिन मालिही, उसका माल तो कुछ है ही नहीं, इसमें से कुछ इसके का माल नहीं है। बिल्कुल जाहिल है जो कहता है माली माली, माल देख के इतराता है। क्या है? कुछ नहीं है इसका। इल्ला मा अखलहु, हाँ, जितना खा लिया उतना ही है, जितना पहन लिया उतना ही है। बकिया क्या है? जो सदका कर दिया वो है, गरीबों को दे दिया, सबसे पहले गरीब रिश्तेदारों को दे दिया, ये उसका माल है, उसने दे दिया। तो बकिया क्या है? बकिया तो ऐसे बेटे का है, ऐसे बेटी का है, ऐसे दुनिया वालों का है जो तुमको पलट करके कभी 24 घंटे में शायद याद करे। उसका वबाल तुम्हारे सर है, और माल का मजा किसको है? तुम्हारी खानदान, कौम, मिल्लत को है। मिल्लत को हो जाए तब तो अच्छा ही है, दुनिया के लोगों को है। तो ये माल जो है इंसान को बर्बाद करता है, ये तीनों चीजें बर्बाद करती हैं। इसीलिए फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था कि क़ाल इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ने कहा कि इस जमीन में एक और मखलूक हम बनाएंगे, पैदा करेंगे, जो जमीन को अच्छी तरह से जमीन में रहेंगे, जमीन का काम काज वो देखेंगे। उनकी नेकी से शेर भी बकरी की इज्जत करेगा, शेर बकरी को भी इंसाफ मिलेगी। जंगल राज नहीं होगा, जहां इंसान होगा वहां जुल्म नहीं होगा। एक बकरी पर भी नहीं जुल्म होगा, एक कुत्ते पर भी जुल्म नहीं होगा, एक कुत्ता भी प्यासा नहीं रहेगा। ये अल्लाह ताला ने कहा कि खलीफा तुमको, जमीन में असली जमीन को चलाने वाले हम इंसान एक मखलूक को बनाएंगे। फरिश्तों ने कहा कि जमीन का हाल तो मालूम है, जो जमीन में गया वो जमीन में धंस के मर जाएगा। अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह जल्ल शानहू, हम बहुत इल्तिजा करते हैं कि ये जमीन इतनी खराब चीज है कि इसमें जो आया वो तो फसाद फैलाएगा। एक तो फसाद फैलाएगा, आपस में झगड़े, आपस में लड़ाइयाँ, एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे को हकीर समझना, एक दूसरे के खिलाफ जुल्म करना, रिश्तेदारियों को काटना, भाई को भुला देना। ये तो इस जमीन के चक्कर में, दुनिया के जो चक्कर में पड़ेगा वो होगा, हम जानते हैं। अल्लाह ताला हम देख रहे हैं जमीन की हालत, ये बड़ी खराब जगह है। तो इसमें इंसान जो आएगा तो इसी तरह का काम करेगा अल्लाह ताला। अतजअलु फीहा, तो ऐसे तो करेंगे कि जमीन में आके बनाने के बजाय बिगाड़ दे। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि नहीं, मैं एक चीज दे रहा हूँ इनको, ईमान दे रहा हूँ, ईमान और इल्म दे रहा हूँ। अब इल्म की बुनियाद पर ये कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे, खुद भी ठीक रहेंगे और सबको ठीक रहेंगे।
سب کو ٹھیک رکھیں۔ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ گیہوں دیکھا کہ نہیں، گیہوں جو کھاتے ہیں روٹی، یہ گیہوں جو ہے اتنا بڑا بڑا پھلتا تھا، انگور جو بڑا والا ہوتا ہے اتنا بڑا بڑا پھلتا تھا، اور اتنا بڑا بڑا انار، اتنا بڑا بڑا سیب، دیکھا کہ نہیں؟ اب کچھ کہتے کہ اتنا بڑا، میں نے طائف میں دیکھا اتنا بڑا انار، اتنا شاندار انار، انگور دیکھے اتنے بڑے بڑے، اتنا خوبصورت۔ میں نے کہا یار ہم تو سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں ہوا جنت میں ہوگا، یہ تو یہی ایسا ہے، اتنا اچھا یہاں پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے سب چیز کے اندر خوبیاں بڑھا دیتے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہتے شیر آتا تھا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، اتنا انسانوں کے نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ اور کہیں بھی اللہ والوں کا، نبیوں کو جو معجزات دیے گئے کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا آدم علیہ السلام کو۔ تو علم سیکھتے ہی جو فرشتے کہتے تھے کہ یہ فسادی ہو رہے ہیں، زمین میں فساد والے ہو رہے ہیں، فرشتوں نے کیا کہہ دیا؟ سب سجدے میں گرے کہ نہیں گرے؟ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ فرشتے آدم کا سجدہ کرنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں علم وہ چیز ہے، علم اتنی بڑی چیز ہے، ایجوکیشن اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم، شکشا جو ہے، آدم علیہ السلام کو جس نے پیدا کرنے پر اعتراض کیا تھا، وہ سارے فرشتے جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کیا کہ جیسے دیکھا کہ اتنے علم والے ہیں تو سجدے میں سب گر گئے، ان کو سجدہ کیا۔ یہ علم کا فائدہ ہے، وہ علم جس سے سب سے زیادہ فائدہ۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہینہ بھوکے رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ کتنا بھوکے رہتے تھے؟ ایک ایک مہینہ۔ بلکہ آپ کی بیوی کہتی جو سب سے پیاری بیوی تھی، ہم لوگ تو بیوی جب آ جاتی ہے تو ماں باپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بہنیں کہیں، بہنیں جو ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے، کب بیوی بنے گی، بچوں کی خدمت کرے گی، اس سے 10 گنا خدمت وہ بھائیوں کی کر دیتی ہے، جان لٹاتی ہے۔ میں نے ویسی محبت نہیں دیکھی جو بیٹیاں کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں۔ لیکن اب بیوی آ گئی تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ سب کچھ ہو گئی، اس کے لیے جان لڑاتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اچھا رہنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ لیکن سب کو بلا دیا آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے، بعد کی بیویوں میں حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ سب سے پڑھی لکھی تھی، سب سے ذہین تھی، کنواری تھی، سب کچھ تھا ان کے اندر، خوبصورتی تھی، اور زبان ایسی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ زبان سیکھتے تھے ان سے عربی، اور بڑے بڑے صحابہ اس کے پاس آ کر کے حدیث فقہ سیکھتے تھے، ہر چیز سیکھتے تھے، اتنی قابل۔ لیکن وہ کہتی کہ کبھی کبھی 1 مہینہ نہیں 2 مہینہ ہو جاتا تھا کھانا پکے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کو بھوک ستاتی تھی، پیسے ستاتے تھے، سب کچھ ستاتے، اور لوگ جو تھے وہ سب روتے تھے، سب رونے لگتے تھے بھوک سے اور پیاس سے، اور اوپر سے دشمن مارتا تھا، دشمن حملہ کرتا تھا، مکہ سے گھر سے نکال دیا، کپڑا چھین لیا، مدینہ آئے تو وہاں بھی حملہ ہو رہا ہے، پورا عرب کو سہیج کر کے جمع کر کے آگے حملہ کر رہے ہیں۔ تو اور مشرکین بھی کہتے تھے کہ اگر نبی ہیں، اللہ اتنا ہی مانتا، پر قرآن بھیجتا ہے تو آپ سونا بنا دیجئے، آپ کو تو کھانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، اور اس کھانے کے لیے بازار پر گھومتا ہے، بازار نہ جائے تو ان کا پیٹ ہی نہ بھرے، بھوکے مر جائیے، تو کیسے رسول ہے؟ تو سونا نازل کرو، پہاڑ بنا دو سونے کو۔ اللہ کے نبی نے ان کے کہنے کے بعد، آر دلانے کے بعد، ہم تھوڑا سا آر دلا دیتے ہیں، آپ کے مالدار ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھتا ہوں سائیکل چلاتے ہیں، آپ خود ہی ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ شرما گئے اس دن سے۔ بنارس میں ہم لوگ پڑھاتے تھے، کسی دن ٹہلنے کے لیے چلے جاتے تھے بازار دال منڈی،
تو راستے میں جتنے ملتے تھے طلبہ بھی کہتے تھے کہ مولانا کے پاس پیسہ کم ہو گیا ہے کیا؟ مولانا کے پاس تو بہت پیسے ہیں، بہت پیسے ملتے ہیں، نوکری بہت اونچی تھی. یا کہتے تھے لوگ ملتے تھے کہ مولانا کب سے بخیل ہو گئے، پیدل چلتے ہیں. تو مارے شرم کو ہم لوگ رکشا کر لیتے تھے. حالانکہ خواہش ہوتی تھی کہ تھوڑا ٹہلیں، پہلے کے زمانے میں دور دور ٹہلنے جاتے تھے. تو انسان چلنے نہیں دے گا آپ. اب آپ اس میں آ گئے عالم ہو کر کے. دیکھیے ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ، مولانا ہو گئے، مدینہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس سے پڑھ کر کے آئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ 200 روپے کے لیے پریشان ہیں. سبزی کے علاوہ تو کچھ ملتی نہیں، کپڑا تو پھٹا ہوا ہے. اور شیطان بہکا دیا آپ کو. واقعی پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ ایک جاہل میرے گاؤں کے جا کر کے جو بازار میں سبزی بیچ کر کے مجھ سے اچھا کھاتا ہے رہتا ہے، شیطان بہکا دیا. اللہ کے نبی کو سارے عرب کے لوگ بہکاتے تھے، اور جو ارد گرد آپ کے بچے، آپ کے صحابی، آپ کے جو مارے کچلے ستائے پھکائے ہوئے تھے، وہ ستاتے تھے تو وہ لوگ رو کر کے کبھی کہتے تھے دعا کرتے تھے متا نصر اللہ. سب برداشت، لیکن پٹائی بھی ہو رہی ہے اوپر سے. تو اب تو لگتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ایمان ہی چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی دعا نہیں کرتے تھے مال کے لیے، اللہ کے نبی دعا نہیں کرتے تھے. ہاں، ساری دنیا میں سب سے اونچا مقام آپ کو تھا، علم تھا، ایجوکیشن آپ سب سے اچھا تھا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو آپ مانگتے نہیں تھے کوئی چیز، لیکن کہا کہ مانگنا ہی ہے تو مانگتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی اگر مانگیے ضرور، لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کوٹھی ملے، پیسہ ملے، یہ ملے، وہ ملے، بھوک مٹ جائے، وہ تو آپ مانگتے نہیں ہیں. لیکن اچھا کرتے مت مانگیے، لیکن مانگیے تو کچھ تو مانگیے. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ کیا مانگیں گے. وہ کیا ہے؟ اے نبی آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ دعا کریں آج سے. لیکن کیسی دعا کریں؟ زدنی، اللہ جو سب سے زیادہ علم دیا ہے مجھ کو، تو اور زیادہ مجھے علم دے. دیکھا آپ نے، مانگا بھی تو دنیا کے سب سے بڑے، اسی لیے جو جس کا علم بڑھتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ علم طلب کرتا ہے. اور اس کا اب اس کو کیا ہے؟ لیکن ایک دعا، اور جیسے یہ دعا سکھائی گئی دعا مانگتے تھے. دوسری دعا کیا مانگتے تھے؟ دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری بالکل الٹ مانگتے. یہاں تو علم مانگ رہے ہیں، ایجوکیشن مانگ رہے ہیں، اور دوسرا پلٹ کر کے پھر کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم اعوذ بک من علم. اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ کو بچا لے. کس چیز سے؟ علم سے. ہم کو علم مت دے. ایسے ہی مانگتے تھے. اے اللہ میں ایسے علم سے 1 گھنٹے کا خطبہ سنا، دل تھوڑا سا پسیجا، 1 گھنٹے 4 سال تک مدرسے میں پڑھا، 4 جلسے میں تقریریں سن کے آئیں، وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی. وہ کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہے؟ علم 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 کا فائدہ کہاں ہے؟ 1 من ادھر سے کما لیا، 1 لاکھ ادھر سے کما لیا، اور پتہ چلا کہ بھوکے ہیں، جسم پر کپڑا ہی نہیں ہے. اس کو مالداری کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ جل شانہ، علم تو تجھ سے مانگا ہوں، تو نے سکھایا ہے کہ کچھ اور نہیں مانگنا ہے، علم مانگنا ہے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ علم کیا ہو جائے. اعوذ بک من علم، ہم کو علم مت دینا. کیسا علم؟ من علم لا ينفع، جو خود مجھ کو ایماندار نہیں بنا سکا، خود مجھ کو تواضع کرنے والا نہیں بنا سکا، خود سجدے میں گرنے والا نہیں بنا سکا، خود غریبوں کی مل عقبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقبہ کیا بھائی؟ مل عقبہ، بڑی مکے کی چوٹی، پہاڑ، چڑھنا اس پر کیسا ہے؟ آسان کام ہے. کوئی چڑھ پائے گا کیا؟ آج کے جوان کوئی نہیں چڑھ پائے گا. گھاٹی کو سر کر رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، پھر اوپر چڑھ رہے ہیں. کون چڑھے گا؟ کہا فک و رقبہ. غریب آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مصیبت میں ڈوبا ہوا ہے، حصہ اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کے بھائی اس کو حصہ نہیں دے رہے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
किसी भी तरह की परिस्थिति, इस वक्त गुलाम नहीं है इसलिए ग्रह फक और रकबा, कोई भी आदमी जो गुलाम है बेचारा, पहले गुलाम होते थे, लोग खरीद के ले आते थे, जैसे बैल खरीद के लाते हैं, जैसे चाहते जोतते हैं। बैल कहता है कि शाम को क्या कि 100 रुपये आज कमाए होते 8 आना दे दो, मांगता है बैल, कोई दूसरा आके मांगता है। इसी तरह पहले का गुलाम होता था नेगरू स्लेव, जो खरीदा हुआ होता था, जो कमाता था मालिक का हो जाता, चाहे वो न खिलाए तब। अगर गुलाम को 1 रुपया न खिलाए, नहीं खिलाते थे तो भूखे रख देते थे, बस जिंदा रहने भर का खिलाते जिससे काम कर सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने फरमाया फक और रक़बा। आप जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ करके सबसे ऊंचे परेशानी उठाना, वहां पर जाना, उसको सर करना, उस पर दुश्मन बैठे हैं जो तीर बरसा रहे हैं, तलवार से कत्ल करने आ रहे हैं, सबको काट के हटा दिया, सबको भगा दिया। ये बहादुरी नहीं है। फक और रक़बा, कोई गरीब पड़ा हुआ है, कोई मिस्कीन पड़ा हुआ है, कोई मरीज पड़ा हुआ है, किसी पर जुल्म हो रहा है, उसको उस जुल्म से निकाल देना, ये सबसे बड़ी फतह है, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना ये है, सबसे नीचे घाटी में उतर करके समुद्र के तह से मछलियां नहीं, सोने और हीरे और जवाहिर मोती निकालना, ये है फक और रक़बा। किसी गरीब को, किसी मजबूर को, किसी सताए हुए इंसान को हम उल्टे क्या करते हैं, सताए हुए को सताते हैं, उसको मारते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसको गालियां देते हैं और जुल्म पर जुल्म करते हैं। यहां ये अल्लाह कुरान ने सिखाया फक और रक़बा, ये करना है। और इतना ही से गर्दन आजाद किया। कितने लोगों के शहर में कर्ज है, हकीकत में कर्ज उनकी अदा करनी हम। कितने मरीज हैं, इतने सारे, कोई मरीज नहीं, सब मस्जिद में आए हैं। मरीज वो है जो करा रहा है हॉस्पिटल में, उसको मरीज कहते हैं। आजकल तो सब आदमी मरीज है, कहाँ मरीज है, उसका इलाज सब पर फर्ज है। इतने लोग मिल करके इलाज नहीं करा रहे हैं, इतने लोग। अब एक आदमी बेनमाजी है, इतने नमाजी भरी हुई है मस्जिद, कैसे बेनमाजी एक आदमी है, उससे भी ज्यादा कोई मिस्कीन है, उससे भी ज्यादा कोई गिरा हुआ, उससे ज्यादा भी कोई मरीज है। खैनी खाता है, सुर्ती खाता, बीड़ी पीता, शराब पीने लगा आपके मोहल्ले में, उससे ज्यादा कोई गुलाम नहीं है, नफ्स का गुलाम हो गया है वो। इंसान खुद अपना गुलाम हो जाए, इससे बदतर कोई चीज नहीं है। ये इन गुलामों को कौन आजाद कराएगा? आप पढ़ करके बैठे हैं, आप करके बचे हुए हैं, आप सही नहीं है, आप मरीज हैं उससे ज्यादा। वो तो सिर्फ कैंसर का मरीज है, वो तो सिर्फ दम्मे का मरीज है, बीड़ी पी पी करके हुआ है, शराब पी करके उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं, और जिस दिन आंख बंद हो जाएगी उसके, या ट्रांसप्लांट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ठीक नहीं होंगे क़यामत के दिन तक, नहीं हो सकते। ये कैंसर आपको जो बुखालत का है, जो भाई का दर्द नहीं पैदा कर सका, जो उसके एक टिकिया दवा की नहीं दे सका, ये मरज बुखालत आपको कहां ले जाएगी? ये कब्र में भी सताएगी, ये कैंसर सताएगा, ये कैंसर आपको हश्र में भी सताएगा, और ये जहन्नम के सबसे आखिरी गड्ढे में लेकर के जाएगा। ये है इंसानियत, ये है इल्म, ये है सीखना। डॉक्टर हैं तो अब जितना ज्यादा लूट लें, वकील है तो जितना ज्यादा लूट लें, ये आपने पढ़ा है कि जुल्म किया है। इसलिए हमारे नबी जैसे तो ए रब्बुल इज्जत वल जलाल मुझे इल्म से आरास्ता कर देना, दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, इल्म। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा इल्म ला यनफा, जो नफा दिया कि घाटा दे दिया, घाटा किया आपका, वबाले जान है। इसीलिए इल्म का जो 5 चीजें पूछी क़यामत के दिन, ला तज़ूल क़दम इब्न आदमा, आदम के पैर टस से मस नहीं होंगे, पसीने से डूबा हुआ है, धूप ऐसी कि दुनिया की सब आग मिल करके उतना तपिश नहीं पैदा करेगी जितनी क़यामत के दिन है, उसमें मर रहा है, समझा? 10 तरह के आजाब सह रहा है, लेकिन कदम हिलने वाला नहीं। यहां तो भाग करके वहां से चले जाते हैं, वहां से भाग के वहां चले गए, मुल्क में भी नहीं रहने दिया तो ईमान बचा करके समुद्रों में कूद गए। लेकिन ईमान बचना चाहिए, जान जाए पर ईमान न जाए। ये ऐसा करते थे वो लोग। क़यामत के दिन क्या होगा? कहीं भागने की जगह नहीं, बल्कि सबसे बदतरीन वयक़ूलुल इंसानो,
اور انسان اس دن کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت تراب، تمنا کرے گا کہ موت آتی اور میں مٹی ہو جاتا، اس مٹی کو لوگ کھودتے، اس پر پاخانے ڈالتے، گندگیاں صاف کرتے، وہ چیز اللہ تعالیٰ بنا دے، لیکن موت دے دے۔ موت بھی آ جائے گی کیا؟ کہتے کینسر میں توڑ کے مر گیا، مر گیا، کینسر ختم ہو گیا۔ آپ کا کینسر ختم نہیں ہوگا، انسانیت مر گئی، نفرت نہیں گئی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں اتنا کھوٹ ہوگا، نفرت ہوگی اپنے بھائی سے، دشمنی ہوگی، بدامنی پھیلا رہا ہوگا اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے دل میں، اور میں نہیں پھیلاتا ہوں، لیکن ان کے خلاف دل میں کینہ رکھا، ان کے خلاف دل میں کینہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری ساری نمازیں جو بہت فرض ہیں اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو، تمہارے سارے روزے جس کے بغیر تمہارا ایمان ختم ہے، تمہاری ساری زکاتیں جس کے بغیر تم جہنم میں اس کو لوہا گرم بنا کر کے داغا جائے گا، وہ بھی تم نے ادا کیا، بچ گئے سب سے، لیکن ایک چیز سے نہیں بچو گے، نہیں بچو گے۔ وہ کیا ہے؟ ان سے جھوٹ موٹ کے، یہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کینہ کر لیا۔ یہ کیسے مولانا ہو گئے؟ ہم جاہلی رہ گئے، اب کینہ۔ ہاں چاہیے کہ اس کا عزت کریں، اس کے پیچھے پیچھے، اب تو ظالم حاصل کر لو، اب تو کچھ چیزیں سیکھ لو، اب تو اس طرح کا عمل کرو، روز دعوت کھلاؤ، گوشت دیشی مرغی کھلاؤ ان کو، اپنے ساتھی کو، کہ مولانا ہو گیا تو کچھ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ تو الٹے حسد کرتے ہیں، پڑوسی سے حسد، بھائیوں سے حسد۔ مارکیٹ میں ایک آدمی آگے بڑھ گیا، ایک آدمی پیچھے ہو گیا۔ اوپر والا جہنم کا اس لیے خرید رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ دبے ہیں تو ان کو دبائے رہے، اٹھنے نہ دے، مارکیٹ میں یہ نہ اٹھے۔ اور نیچے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے حسد میں مرتا ہے۔ پورا بنگال برباد ہوا اسی میں۔ کمیونسٹ نظام آیا، کمیونسٹ تو کچھ نہیں آیا، ایمان سب لے کر کے چلا گیا۔ مالداروں کو لوٹو، سارے غریبوں کے، مزدوروں کے دل میں نفرت مالداروں کے خلاف۔ اب مالداروں نے کیا کیا؟ جتنا لوٹو کھسوٹو ان کو دبا دو۔ خسرت دنیا والآخرہ، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا، ایمان بھی کمایا، سب کچھ کیا، سارا برباد ہو گیا، نہ اس کو ملا نہ اس کو ملا، وہ بھی بے چین۔ ساری فیکٹریاں چلی گئی، بمبئی سب چلی گئی، گجرات سب چل گئی، بنگلور، کرناٹکا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہاں بھی تعصب، یہاں بھی تعصب، یہاں بھی ایک دوسرے سے نفرت۔ کسی بھی انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نیکیاں پہاڑ کی طرح لے کر کے آئے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں۔ وہاں بھائی ڈھونڈنے سے کوئی گناہ نہیں مل رہا ہے، لیکن بدامنی پھیلائی تھی، کیا کہا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، صرف ایک کسی انسان سے بیجا حسد رکھتا تھا، بیجا حقد اور دشمنی رکھتا تھا، جھوٹوں کی نفرت پھیلاتا۔ اب تو ایک اور فیشن ہو گیا مولانا کہ میں نمازی ہوں تو بے نمازی سے نفرت کرتا ہوں۔ کس نے؟ کون مولوی نے فیصلہ دیا کہ نفرت کرے؟ سود خور ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، بیڑی بناتا ہے، بیڑی پیتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، شرابی اس لیے نفرت کرتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو نفرت کرنے والے؟ جہنم میں سب نیکیاں لے کے نہیں بچ سکو گے اس تکبر کی وجہ سے۔ ہاں وہ تو سب سے بدترین چیز ہے، بیڑی سب سے بدترین چیز ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس سے نفرت نہیں کرنی ہے جو کر رہا ہے، اس پر سر رحم آنا چاہیے۔ میں نے دیکھا جتنی مائیں ہیں نا، جو بیٹا کمزور ہوتا ہے، یہ 1 لاکھ کما رہا ہے، یہ 20,000 کما رہا ہے، اور ایک بیٹا ہے بیچارہ کچھ نہیں کما رہا، بلکہ اس کا لولا ہے، لنگڑا ہے اور مریض بھی رہتا ہے، ماں کا دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی محبت بھی اسی کے ساتھ جوش مارتی ہے، اور قیامت کے دن کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یہ ابن آدم، حدیث قدسی میں ہے، میں تو بھوکا تھا، تم نے نہیں کھلایا، نماز سب جاؤ چلو یہاں سے۔ ہاں رب العزت والجلال تو رب العالمین ہے، اللہ ہے ہمارا، سب کو تم کھلاتا تھا، میں کیسے تم کو کھلاؤں گا؟ کہے گا کہ کیا تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں کیا فلاں آدمی بھوکا نہیں تھا؟ اگر تم اس کو کھلائے ہوتے تو وہاں پاتے۔ سمجھ رہے؟ یہی حال ہوگا مریض کا، فلاں مریض کا تم نے عیادت نہیں۔ ہم لوگ عیادت مریض کی کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں، آپ کیا گیا بیٹے کو دیکھنے، آپ کے اللہ نہ کرے کسی کے بیمار ہو، آپ کو دیکھنے گیا، اب دیکھنے گیا، ارے ان کے یہاں جانے کے، مولانا آپ کیوں گئے اس آدمی گھر؟ چائے کبھی پوچھا اس نے؟
بولا نہیں، یہ عادت نہیں ہے. اس جذبے سے گیا کہ اگر ہاسپٹل لے جانا تو اس پر لاد کے لے جاؤں گا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہم ان مرسیڈیز گاڑی والوں سے جو کہتے ہیں ابا کو کل ہاسپٹل لے جائیں گے، کچھ نہیں ہے وہ. ہاں لیکن ایک مزدور جو یہاں پر لاد کے لے جاتا ہے نا اپنے باپ کو، بخار ہوتے ہی، بیمار ہوتے ہی، وہ لاکھ اننے ہوائی جہاز رکھنے والوں سے بہتر ہے. جس کو آج ہی لے جانے کا وقت ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہمارا اسلام ہے؟ کہاں ہم مسلمان ہیں؟ کہاں کھو گئے ہم؟ ٹائم نہیں ہے. لیکن ایک بات تو کہوں گا کہ اللہ کے نبی ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر کے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرا جیسے مقتدیوں کی طرف، تو پوچھا کہ آج صبح کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ اب انجمن مناتے ہیں تب بھی نہیں شادی کرا پاتے، انجمن کرا تب بھی غریبوں کا پیٹ نہیں بھر رہا. وہاں ہر آدمی انجمن تھا، ہر آدمی سوسائٹی تھی. جیسے ہی منہ سے نکلا تو کیا کہ میں کوئی رہے گا بھوکا. ایک آدمی ابو بکر، دوسرے کی باری نہیں ہے، دوسرے سب اسی طرح کے تھے. ادھر بھی ویسے ہی اچھے لوگ، ادھر بھی ایسے ہی لوگ. ہاں رات مدینے میں کوئی بیمار ہوگا، کون جا کے دیکھا تھا؟ کون علاج کرایا تھا؟ میں نے کر دیا، کوئی بیمار نہیں. ہاں اچھا کوئی مدینے میں مرا ہوگا تو کون جا کے دفنایا؟ دفن نہلانا دھلانا. آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے. آپ پڑھ رہے مولانا ہو رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ڈاکٹر ہو رہے، انجینئر ہو رہے، نہلانے والا کوئی اب نہیں مل رہا ہے. پہلے 25 ہوتے تھے جاہل تھے تو. کیا تعلیم ہے، کیا علم ہے. آپ پہلے کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، 5 آدمی کفن کے لیے دوڑتے تھے، رات کے اندھیرے میں جاتے تھے، مالدہ ٹاؤن سے خرید کے لاتے تھے. رات ہی کو 25 جوان تیار ہوتے تھے. سائیکل بھی نصیب نہیں تھی. آج سب کے پاس گاڑیاں ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں. پتہ چلا کہ اب تک کفن ہی نہیں آیا. غریب مر گیا، چندہ ہوا کفن کے لیے. مہانا یہ جینے کا لچھن نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جب یہ رحمتیں روٹتی ہیں تو بہت عذاب آتا ہے. غیر ذلیل کرتے ہیں. اللہ ان تتولوا، اگر تم اتنی بڑی بڑی دولت دی تھی ہم نے، محبت کی، بھائی چارے کی، آپسی نفرت کے مٹانے کی، یہ تم کو دولت دی تھی، تم نے اس کو ختم کیا ہے. یستبدل قوما غیرکم، تو تم سب کو اللہ معاف نہیں کرے گا، سب کو ریجیکٹ کر دے گا، سب کو مار ڈالے گا، سب کو ذلیل کر دے گا. سب مرتد ہو جاؤ گے یا سب ایمان سے ہاتھ تو پہلے ہی دھو بیٹھے ہوئے چلے جاؤ گے. دوسرے کو لے آئے گا جو تم کہو کہ بڑے برے تھے، وہ آ جائیں گے. اللہ کا کچھ نہیں ملے گا، ہمارا چلا جائے گا. اللہ رب العزت والجلال ہم کو آپ کو جو علم دے رہا ہے، علم ہے تو فرض ہے ہم کہ ایک ایک آدمی کے پیچھے دوڑیں، ان کے ایمان کے بچانے کی، ان کی دنیا سنوارنے کی. جو علم ہے اس کو ڈھونڈائیں، رات دن ایک کر دیں. طلبہ کو پڑھا رہے ہیں وہ مال والے مال لگائیں. طلبہ اس وقت ہمارے سب سے زیادہ پیچھے جا رہے ہیں، یعنی وہ جا رہے ہیں چاند ستارے پر. روز ایک سائنس کی ایک چیز نئی آ رہی ہے. اب مدرسہ میں بیٹھے ہوئے آپ نصاب نہیں پڑھا پا رہے ہیں. تم مدرسے کو گھول کر کے پلائی ہوئی قرآن و حدیث، اتنی شرح، اتنی تفسیر، اتنا ترجمہ سب ہوا ہے، اس کو پڑھ کر کے بھی تم کسی لائق نہیں بن رہے ہو. میں یہاں عبداللہ الکافی تھے نا، سنا تھا کہ نہیں انسان؟ مولانا مظہر الحق تھے نا. کیوں نہیں ویسا پیدا ہو رہے ہیں؟ مدرسے اتنے ہیں، پڑھنے والے اتنے ہیں، اور کہتے ہوئے زمانہ خراب ہو گیا ہے تو جو چاند پر پاؤں رکھتا ہے، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کیوں آسمان میں جا رہا ہے؟ اور تم جو کچھ تھا اس کو بھی گنوا رہے ہو. محنت نہیں کر رہے ہو، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو. وہ کافر ہو کر کے، مشرک ہو کر کے، وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ زہر کھا لیتا ہے. ایٹم بم بنایا تھا تو اس کو کہا کہ سب تو بنا دیا، لیکن جو بنایا ہے یہ ذرہ، اس کو کیسا چکھنا ہے. سب کچھ لکھیں گے، ایک چیز نہیں لکھیں گے کیا مزہ کیسا ہے. اس پر جان گنوائے. کہا کہ ایسے رکھیں گے، ایسے لکھیں گے کہ کیا ہے. وہ تو جانتا تھا جیسے یہاں لے جائیں گے مر جائیں گے، تو قلم ایسے لے کر یہ ہے. اور ہم تن آسانی میں، نہ طلبہ ہمارے محنت کر رہے ہیں، نہ اسٹوڈنٹ محنت کر رہے ہیں، اور مولانا حضرات اور ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، ماسٹر حضرات، ٹیچر حضرات تو بالکل پھٹیچر. ہم نہیں کہتے کہ بھلائیاں نہیں، یہ زمین قائم ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں.
ابھی خیر بہت ہے، لیکن ہر آدمی کو قبر میں کوئی حشر میں کوئی نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، ہر آدمی کو ایسا دماغ بنانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت، اور یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ ہم اچھے بنیں، دوسروں کا خیال رکھیں، لیکن اجتماعی، اکیلا چنا بھال نہیں پھولے گا، ایک دوسرے سے مل کے کیجیے۔ آپ اگر اینٹ رکھ رہے ہیں تو دوسرا سیمنٹ لانے والا ہونا چاہیے، ورنہ اینٹ آپ کی دھری رہ جائے، ثواب تو آپ کو مل جائے گا لیکن جو چاہتے ہیں وہ نہیں۔ اسی لیے جمعیت بنتی ہے، اسی لیے جماعت بنتی ہے۔ اور جب سب کچھ لا دیا لیکن مینیجر صاحب کا اور انجینئر صاحب کی بات ہی نہیں مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف پہلے اینٹا ڈال دوں گا، تم آنا تو کل سیمنٹ ڈال، عمارت بنے گی نہیں۔ کسی امیر کے ساتھ رہو، کسی ناظم کے ساتھ رہو، مدرسہ قائم کیے ہو، وَلَوْ أُمِّرَ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، جاہل مان لیا کہ سب تلے اچک پڑھا ہوا ہے، آپ بڑے عالم فاضل ہیں، بڑے ڈاکٹر اور وکیل ہیں، بڑی دولت والے ہیں، لیکن آپ اس غلام کو بنا دیا ہے اگر، تو اس کے سامنے سر جھکائے رہیے۔ استاد بھی جھکائیں، مدرس بھی جھکائیں، گاؤں کا ایک ایک بچہ 1 کلو دینا ہو، 1 مٹھیاں دینی ہو تب بھی جھکائیں۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا قانون ہے۔ علیکم بالسمع والطاعہ، چاہے غلام حبشی بنایا جائے، دوسری قوم کا لا کر کے تمہارے اوپر سر پر تھوپ دیا جائے، افریقہ کا بلال ہو، کیا کرنا ہے؟ سما، سننا ہے ایسے کر کے، والطاعہ، سر جھکائے رہنا ہے کہ کب حکم ہوگا کریں گے، اپنا بیٹا چھوڑ دیں گے، بیٹی چھوڑ دیں گے، اپنی صحت چھوڑ دیں گے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ لا ملت اسلام بلا امیر کے نہیں ہے، بلا سردار کے نہیں ہے، مدرسہ بلا ناظم کے نہیں چلے گا، بلا صدر کے نہیں چلے گا، سمجھا کہ نہیں؟ بھلا عمارت الا بالطاعہ، اور ناظم اور سیکریٹری کچھ نہیں جب تک آپ اس کی بات نہیں مانتے، اس کو اچھے مشورے نہیں دیتے، رات کے اندھیرے میں اس کے لیے دعا نہیں کرتے، تب چلے گا۔ بیٹے پڑھ کر کے جو گھر کا نظام تھا سب تک خبر کر رہے ہیں، مولانا پڑھ کر کے آ رہے ہیں، بٹوارے ہو رہے ہیں گھروں میں، دلوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں، بیوی بچے کون کہے، ماں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ترقی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ جاہل بن رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس کی، اور یہی چیز ہمارا ایمان، مسلمان ہونا، خاص طور اہل حدیث ہونا، ہر حال میں وہ کبھی بھی بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ ہم کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہماری جماعتوں کو، ہماری ملت کو اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، اس ایمان کو سمجھ کر کے جینے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو بڑی بری بیماریوں میں ہیں، کینسر کے، ہارٹ کے، فلاں کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، ان کے بستروں پر تڑپ رہے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے مریض وہ ہیں جو جن کو امراض قلبی ہے، ایمان کی کمی ہے، نفرت کا کینسر ان کے اندر ہے، حسد کا کینسر ہے، کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ تو قیامت کے قبر تک بھی یہ بھولنے والا نہیں ہے، یہ مرض ختم والا۔ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے دل صاف رکھنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ، سب سے افضل، سب سے عزت والے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قوم کے سامنے مار کے ذلیل کرتی تھی، خون سے لہلہوان کر دیتی تھی، اور وہ تیرا نبی کہتا اللہم قومی، اللہ تعالیٰ ان کو مت مارنا، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد اپنے زخم کو بھلا کر کے کہتے تھے کہ قیامت کے دن کیسے برداشت کریں گے اللہ کے عذاب کو۔ تو ہماری تقریر ہی میں کوئی کمی تھی، اسی لیے نہیں سنے، سمجھانے کا ڈھنگ نہیں تھا، ورنہ یہ لوگ ضرور اللہ کا کلام سنا رہا تھا، سن کر کے اچھے ہو جاتے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے اپنے ہی کو مار لوں، ہمارا یہ بھائی جہنم میں چلا جا رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، ہمارا بیٹا یہ، ہمارا طالب علم پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن ہمارے ممبر ہماری بات نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میری کمی ہے، میرے اندر اخلاص ہوتا، کہنے کا ڈھنگ ہوتا، چلانے کو لے کے چلنے کا ڈھنگ ہوتا، ہماری قیادت ریڈنگ صحیح ہوتی، اللہ تعالیٰ سب لوگ آ جاتے۔ وہ ادھر ڈر رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں جب تک ہم مل کے نہیں رہیں گے، اپنے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے، جس کو بھی بڑا مان۔ اللہ تعالیٰ یہ مرض سب سے بدترین ہے، اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله رب العالمين يعظكم لعلكم تذكرون. ذكر الله تعالى